دنیا کی تاریخ میں بہت ساری بہادر اور نڈر قومیں گزری ہیں، جن میں سے ایک قوم پٹھان ہے، جن کی تاریخ تقریباً 5000 سال سے بھی پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ باہمت بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسا خود کو سپر پاور کہنے والا ملک افغانستان میں اس قوم کے آگے بالکل ٹک نہ سکا اور بالآخر ہار قبول کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی پٹھان ہوگا تو 99% چانس ہیں وہ ضرور مسلمان ہوگا، کیونکہ یہ قوم شروع ہی سے مسلمان رہی ہے۔ ناظرین، پشتون یا پختون دراصل پٹھان ہی کو کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق ایک ہی قوم سے ہے، لیکن ہمیں ان میں تھوڑا بہت فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران اور دوسرے ملکوں میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں ایک بات یاد رہے کہ پٹھان ہی کو افغان کہتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام افغان تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ پرندوں اور جنات کی بولیاں سمجھ لیتے۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے افغان نے آپ سے درخواست کی کہ وہ انہیں جنات کی زبان سکھا دے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اس خواہش کو قبول کیا اور جنات کو کہا کہ ان کو اپنی زبان سکھا دیں، جس پر جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کو زبان سکھا دی اور اسی زبان کو بعد میں پختون کے نام سے جانا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ مورخین پٹھان قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مانتے ہیں کہ یہ قوم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور ان کی قومیت بنی اسرائیل ہے، کیونکہ بعض انگریزی مورخین کا کہنا ہے کہ پٹھان قوم در حقیقت پہلے ارجینیا میں رہا کرتی تھی، بلکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق اسرائیلی قبائل میں سے ہے جو کافی دکھ اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد افغانستان میں آ کر آباد ہوئے۔ یہی وجہ کہ اسرائیلیوں اور پٹھان قوم کے لوگوں کی شکل صورت کافی حد تک ایک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پٹھان یا افغان قوم کی چند اوصاف اس قدر شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں جو یہودیوں سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر نسلی طور پر دونوں قومیں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بہت عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ناظرین گرامی، اس بات کو مزید بہتر بنانے کے لیے انڈیا کی ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی میں اس پر ریسرچ بھی کی گئی۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پشتون کی یہودی نسل ہونے کے نظریے پر باقاعدہ تحقیق بھی کرتی رہی، جس کے دوران شمالی ہندوستان میں آباد افریدی قبیلے کے ڈی این اے نمونوں خصوصاً کروموسومز کا تجزیہ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ریسرچ کے دوران اس بھارتی سائنسدان کے مطابق افریدی قبائل خود یہ مانتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام دراصل اسرائیلی قبیلہ افرایم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس طرح بعض کتابوں کے مطابق کشمیر اور افغانستان میں بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کا ذکر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بخت نصر کے حادثے میں متفرق ہو کر بلاد، ہند، کشمیر، تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ پٹھانوں کی طرح کشمیریوں کی اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس پر کئی مورخین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہرحال پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا ایک قابل فخر بات ہے، نہ کہ توہین آمیز بات ہے، کیونکہ یہودی نسل سے ہونا اس قوم کے لیے تب توہین کا باعث بنتی جب یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو اس قوم کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، آپ کی اس تبلیغ کی وجہ سے لوگ کافی بڑی تعداد میں جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، یہ شخص اپنے پورے خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان تھے یا پختون، تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم 5000 سال سے پختون ہیں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ افغان قوم کو ہی پٹھان کہا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور افغانیوں کو بلا کر لاؤ۔ اس کے بعد جہاد کے لیے خالد بن ولید افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد قیس عبد الرشید کی قیادت میں یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً شام کو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کو ختمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔
اس لمحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ نکلے کہ بتان۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ لقب افانکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ عربی میں بتان کے معنی ایسی سخت لکڑی کے ہیں جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب یہ لفظ برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس وقت کہا جاتا ہے کہ قیس عبد الرشید کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سرخن، بٹن یا گرگش تھے، جن میں آگے سرخن کے 2 بیٹے تھے جن کے نام شرخون اور خشون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر افغان قبائل ان کی اولاد سے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت پٹھانوں کے کئی قبائل پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں موجود ہیں، جن میں حسن زئی، یوسف زئی، منگیش، کاکے زئی، اورنگ زئی، کھٹک، آفریدی، سلیمان زئی، احمد زئی اور نیازی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پشتون یا پٹھان لوگوں کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے مختلف رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ہاں خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، اور جو ان کے گھر میں پناہ لے وہ اس کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی آخری دم تک لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں باقی مسلم عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں، وہاں دوسری طرف ان کی اکثر خواتین پردے میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے اس دور میں جہاں لوگ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں، وہاں دوسری طرف پٹھانوں کے کچھ قبائل جرگے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں قبائلی جرگے کے علاوہ علاقائی جرگہ بھی ہوتا ہے، جو عموماً مختلف قبائل کے درمیان میں تنازع کو طے کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کسی بھی بڑے کام کو کرنے یا رائے لینے کے لیے بھی جرگہ قائم کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر یہ بھی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بچے سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ غزوہ ہند کے لشکر کو بھی افغان یا پٹھانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا کرے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اور یہ لشکر ہندوستان کو فتح کر لے گا اور پھر بیت المقدس میں جا کر رکے گا۔ ناظرین گرامی، ذرا غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کئی علاقے شامل تھے۔ ان جگہوں میں پٹھان لوگ خصوصاً افغانستان میں کافی حد تک پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کالے جھنڈوں کا لشکر افغانستان سے نکلے گا۔ اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں پٹھان قوم آباد ہے، ہو سکتا ہے کہ غزوہ ہند کا لشکر یہی افغان فوج ہو، کیونکہ ان افغانیوں نے جس طرح امریکہ کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا، جدید اسلحہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے امریکی فوج کو کیسے بکایا، تو عین ممکن ہے کہ غزوہ ہند کے لیے لشکر ان پٹھانوں یعنی افغانستان سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ دوسری طرف بعض لوگ غزوہ ہند کا لشکر پاکستان سے نکلنے کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، غزوہ ہند کے متعلق احادیث ایک دم اتھینٹک ہیں، اکثر لوگ ان حدیثوں کو من گڑت کہتے ہیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔